نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خصوصاً ہمارے ان نوجوان طبقے کے لیے اور ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو علمی باتوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا گوگل کے ذریعے سے۔ ان کے لیے ایک ہدایات، ایک انسٹرکشن، ایک سجھاؤ، ایک رائے، ایک مشورہ ہے دوستو۔ اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ سنیں اور اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ یہ باتیں آپ کے عقائد سے جڑی ہوئی ہے، اور عقیدہ اسلام کی بیسک نیڈ ہے، اسلام کا فنڈیمنٹلزم ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کے بغیر ہماری ساری عبادات ایک ادھوری کہلائے گی۔ تو دوستو، عقیدہ ہم کس سے معلوم کریں گے؟ قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے ہم عقیدے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت اگر اپنی علمی ضروریات کو، علمی ریکوائرمنٹ کو اگر وہ پورا کرنا چاہتا ہے یا نالج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کے مادھیم سے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو یہاں تک تو فرصت نہیں ہے کہ کسی جید عالم کی صحبت میں رہ کر مسائل کو سیکھے، لیکن ہمارا اکثر نوجوان طبقہ نیٹ پہ جا کر علماء کرام کے وعظ اور تقریر اور ان کے خطابات کو سن کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت یوٹیوب کے اوپر علماء کرام اور علماء کرام دونوں کی سمجھو کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنے مسلک کے بارے میں، اپنے عقائد کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی اسلامک اسکالرس آتے ہیں، کئی اسلامک بدھی جیوی آتے ہیں، اپنے کو ودوان کہلانے والے، اپنے آپ کو اسلام کا کسٹیڈین سمجھنے والے، اور اپنے اپنے نظریات، اپنی ایٹیچیوڈ اور اپنے اسکول آف تھاٹ کو بتانے والے کئی ایک حضرات آپ کو مل جائیں گے، اور پھر ان کی اپنی ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اپنا ایک مطالعہ ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنا ایک دشٹی کون ہوتا ہے۔ لیکن اب کس کی بات جو ہے قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر کھری اترتی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے کس کی بات اتھینٹک ہے، پروف ہے، اور صحیح اسناد کے ساتھ کون ذکر کرتا ہے، کون اپنی باتوں کا مینشن کرتا ہے، کون آپ کو باتیں صحیح بتاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑا بہت علم ہے یا علمی شغف ہے یا علمی نالج ہے تھوڑا بہت، تو آپ تو ان کے بیچ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے، اس کے بیچ میں پورا مطالعہ کر کے، ان کی باتوں کا سرچ کر کے، ادھین کر کے آپ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ کون سا عالم جو ہے وہ حق کہہ رہا ہے، جن کی بات قرآن اور حدیث سے مطابقت کھاتی ہے، موافقت کھاتی ہے، اور کون ہے جو اپنے دشٹی کون سے، اپنے نظریات سے کسی اسلامک سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس تھوڑا بہت علم ہے اور توحید کے بارے میں واقفیت ہے۔ مین دیکھو، اسلام جو ہے فوکس دیتا ہے توحید کے اوپر۔ توحید جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور توحید اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو یوں سمجھو کہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ سمجھو ہم سے چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بارہا کیٹیگریکل اور بارہا اس بات کو قرآن
مجید کے اندر مینشن کیا ہے، توحید کے اوپر زیادہ زور دیا ہے اور اللہ کی وحدانیت ہمیں سکھائی ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی زندگی کا، آپ کا پورا پیٹرن جو ہے، آپ کی جو لیگیسی ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، وہ ساری کی ساری سیرت مبارکہ کمپاؤنڈ فارم کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کن چیز کے اوپر زیادہ زور دیا؟ توحید کے اوپر زور دیا۔ صرف ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر، سب انبیاء کرام کی تعلیم توحید کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ہر پیغمبر کا کلمہ رہا۔ تو دوستو، تمام پیغمبروں کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے اوپر فوکس ڈالا۔ تو توحید اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اوپر یقین رکھنا کہ کرنے اور دھرنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ پہلے تو مومن کا یہ وشواس ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ دعا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، حاجت میں ہم کوئی ہیں، مشکل میں ہیں، کوئی پریشانی میں ہیں، کوئی سنکٹ میں ہیں، کوئی کرائسس میں ہے، تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ پہلے تو تمہارا یہ بلیو ہونا ضروری ہے، تمہارا یہ کانسیپٹ یہ ہونا ضروری ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات تو بے شک اللہ کی ذات ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے، اور نائبین رسول جو کہلاتے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ تو وہ عالم جو آپ کو توحید سکھاتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر زیادہ فوکس دیتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور وہی کرنے والا ہے، جن عالموں کی تقریر کے اندر، واعظ و نصیحت کے اندر، قول و فعل کے اندر یہ باتیں ٹپکتی ہے، تو آپ اس عالم کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت ہونی چاہیے، وہ عالم جو تم کو توحید سکھاتا ہے۔ اور بے شک ہم سب مومن مسلمانوں کے لیے آئیڈیل شخص تو اللہ کے نبی کی ذات ہے، مین تو وہ ہے، اور جو اس کا نائب ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اصلی معنی میں وارث نبی کا وہ ہوگا جو آپ کو توحید سکھائے گا، بدعت اور شرک سے آپ کو بچائے گا، گمراہی سے بچائے گا، بد عقیدگی سے بچائے گا، غلط مسلک کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا، اور وہ باتیں سکھائے گا جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو دوستو، مین تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ آج کل اسکالروں کی، آج کل علماء کرام کی، آج کل اسلامک بدھی جیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک سے ایک آپ کے سامنے عالم گیٹ اپ بنا کر آئیں گے، حلیہ بنا کر آئیں گے، موہندرا بنا کے آئیں گے، اور آپ کو اس سے آپ انسپائر ہو کر، اس سے آپ متاثر ہو کر اس کو آپ ترجیح دیتے ہو، یا پھر ایک ہی ایک عالم کی بات آپ سنتے رہتے ہو، اور اس دائرے سے اس کنویں کے مینڈک آپ بن گئے ہو، اس سے آگے نکل کر آپ کسی عالم کی بات کو توجہ نہیں دیتے ہیں یا سنتے نہیں ہیں، یا جس کو کہتے ہیں نا کمپیریٹیو اسٹڈی، یا تقابل ادیان کا مطالعہ، یا تقابل مسلک کا مطالعہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو دوستو آپ کنویں کے مینڈک بن کے رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے ایک آدمی اگر قادیانی خاندان کے اندر جنم لیتا ہے اور وہ دوسرے مذہب کی اسٹڈی نہیں کرتا، مطالعہ نہیں کرتا، اس کو جانچتا نہیں، پرکھتا نہیں، تو اس کو کب توفیق ہوگی کہ وہ ختم نبوت کو تسلیم کر لے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اسی میں رہے گا تو ایک کنویں کا مینڈک بن کے رہ جائے گا۔ وہ اتنا ہی سمجھے گا کہ بس دین یہی ہے، صحیح مسلک یہی ہے، تو اس کو توفیق بھی نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک اس طریقے سے آپ کسی بھی مسلک کو فالو کر رہے ہو، یہ آپ کی انچا ہے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواس خمسہ کا علم دیا ہے، آپ کو اتنا نالج دیا ہے، آپ ایک اشرف المخلوقات میں آپ کا جنم کیا ہے اللہ رب العزت نے، تو آپ کو اتنا کامن سینس تو ہوگا
کہ کون حق کہہ رہا ہے، کون ادھر ادھر کی چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون اپنے مسلک کا جھوٹا دفاع کر رہا ہے۔ اتنا نالج تو آپ کے پاس آیا جائے گا جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرو گے، مجموعی طور پر کسی مسلک کا مطالعہ کرو گے، اور تو اس کے بیچ میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا ڈسکریمنیشن ہے، کیا تضاد ہے، کیا کنٹروورسی ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اگر اللہ نے آپ کو کچھ عقل سلیم عطا کیا ہے اور آپ کے اندر اتنا ادراک ہے، آپ کے اندر اتنی کمپٹیشن ہے، تو آپ سمجھ پاؤ گے کہ کون حق کہہ رہا ہے اور کون ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ رہا ہے۔ پھر احادیث کئی ضعیف ہے، کئی ائمہ کرام کے اقوال ہیں، کئی بزرگوں کی ایک لیگیسی ہے، پھر ایک فلسفی بحث ہے، پھر ایک اسماء رجال کی بحث ہے، پھر ایک آپ کے سامنے تصوف کا ایک سبجیکٹ ہے، اور پھر تصوف کی کچھ باتیں ہوتی ہے، اور پھر کچھ ائمہ کرام کی مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال کئی ایک شخصیات ہوئی، اور یہ اختلاف تو صحابہ کرام کے بیچ میں رہا، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہمیں کسی اختلاف کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوا تبھی تو 4 امام ہوئے، اختلاف تو ہوا تو یہ مسلک بنے، اختلاف تو ہوا تو کوئی معتزلہ کہلایا۔ معتزلہ کا شروع میں نام تھا عدل اور ایمان کا جماعت، لیکن اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو کئی لوگ آئیں گے اپنے میٹھے میٹھے اور اپنے جو سبجیکٹ جو ہیں وہ بتائیں گے، کہ ایک اپنے تنظیموں کا، اپنے فرقوں کا بہترین قسم کا نام رکھیں گے، آپ اس نام سے متاثر ہو کر آپ اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، اس کی باتوں کو ایکسیپٹیبل کرتے رہتے ہیں، اسی لیگیسی پہ چلتے رہتے ہیں، اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوئی قرآن اور حدیث کو دوسری جگہ جا کے بھی ان کی تعلیمات کو دیکھیں، کس طریقے کی تعلیمات ہے دوسرے مسلک میں یا دوسرے فرقے میں۔ ویسے دیکھو دوستو، یہ امت کی بدقسمتی ہے، انفارچونیٹلی ہے کہ اس امت کے اندر کئی فرقے ہو گئے، کئی تضاد ہو گیا، کئی ڈسکریمنیشن ہو گیا، اور یہ ایک سمجھو کہ المیہ ہی ہے اس امت کا، لیکن کون سنے گا اور کس کو سنائے۔ ٹھیک دوستو، چند باتیں تھیں میرے ذہن میں جو میں نے خصوصاً ہمارے وہ نوجوان طبقہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا طالب علم ہیں اور دین کی معلومات کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں رہتے ہیں، اس چوائس میں، اس لگن میں رہتے ہیں کہ کون سا مسلک یا کون سا عقیدہ صحیح ہے اسلام کے اندر، تو آپ کے سامنے جو مین پستک ہے، جو اتھینٹک بک ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھ کر، اس کی تفصیلات کو دیکھ کر، اس کی تشریحات کو دیکھ کر اپنے عقائد کی ریمنڈی اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، اس قسم کی باتوں کو اگر آپ کو معلوم کرنا ہے اور تو آپ تقابل بین المسالک آپ کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ حق تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی ایک عالم کے پیچھے الجھے ہوئے نہیں رہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا بہت وسیع ہے، اور کنویں کے مینڈک بن کر دین کو معلوم نہ کریں، بلکہ دین کا اگر آپ کو چوائس اور لگن ہے تو آپ ہر طریقے کی ہر عالم سے بات سنیں، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر کون سی بات کھری اتر رہی ہے دوستو۔ تو دوستو، اس لیے میں نے کہا کہ آپ غور سے سنیں گے دین کی بات تو دھیرے دھیرے آپ کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی، جو اسلام کی مین بنیادی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم عطا فرمائے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل ہو۔